آپ کے جرمنی میں نہیں دیکھا آپ نے کیا فرق پڑا خدا کے فضل؟ ان کو کسی صورت میں بھی تربیت سے آپ سنبھال نہیں سکتے تھے، تبلیغ میں ڈالا تو دندناتے ہوئے اب نکل رہے ہیں، ان کے بچے بھی سب خدا کے فضل سے شیر بن گئے ہیں۔ حضور اقبال نے فلسفہ خود ہی پیش کیا۔ بعض لوگ اپنی خودداری کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں، اور حضرت خلیفہ ثانی نے سیلف رسپیکٹ کے خیال رکھنے کا بھی ارشاد فرمایا۔ ان تینوں میں کیا فرق ہے اور تکبر کی حدود کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ کہ اقبال کا فلسفہ خود ہی ہے کیا؟ اس نے تو بندے کو وہ مقام دیا کہ خدا بندے سے پوچھے کہ میری رضا کیا ہے، بلکہ بندے کو خدا بنا۔ یہ جو ہے یہ تو شیطانیت ہے، اس کا خدا سے کوئی، اس خودی سے کوئی تعلق نہیں جو غیرت کی خودی ہے۔ اور ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ اقبال یہ عذر رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے خوددار بندے کی خاطر اس لفظ خیال سے کہ یہ خوددار ہے اس کی خودداری کا لحاظ کرے، ان معنوں میں یہ شیطانیت نہیں رہے گی۔ اس لیے دونوں پہلو مد نظر رکھنے چاہیے۔ میں کنڈیم کر رہا ہوں اس بات کو جو عوام الناس اقبال کے شعر سے سمجھتے ہیں۔ اب حقیقت میں اس کا منشا کیا تھا یہ اس کے پس منظر سے پتہ چلے گا۔ وہ جرمن فلاسفر نیٹشے کا بہت قائل تھا اقبال، اور اس نے اپنا خودی کا فلسفہ نیٹشے سے لیا ہے، اور مرد صادق کا جو تصور ہے یہ نیٹشے نے پیش کر کے خدا کے خلاف استعمال کیا تھا، اور کہا تھا کہ اب انسان ایسا خوددار ہے اور اپنے شعور کو پہنچ گیا، اسے کسی خدا کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ خدا کی موت اپنے ڈرامے میں ایک دکھائی، اپنی شاعری میں، کہ خدا مر گیا ہے، اور اس کی اور وجوہات بہت سے دلچسپ ہیں، مگر اصل اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس میں آزاد ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، اس کو کسی خدائی کی، کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں رہی۔ اقبال نے اس فلسفے کو نبوت کے خلاف استعمال کیا ہے، اور فلسفہ وہی بغاوت کا ہے۔ اب انسان اتنا باشعور ہو چکا ہے کہ اس کو نبوت کی ضرورت نہیں۔ تو یہ خودی کا فلسفہ بنیاد نہیں میں غلط ہے، اس کا آغاز نیٹشے کے فلسفے میں ہے جو ہے ہی ٹیڑھا، اور تھرو آؤٹ اقبال کے اندر یہ تضاد پایا جاتا ہے۔ بڑی اونچی بات بھی کر رہا ہوتا ہے، بہت نیچی بات بھی ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف آفاقی امت ہے، دوسری طرف نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ، اور لڑکے چھا جاؤ دنیا پہ۔ یہ نظریہ اور آفاقی نظریہ اکٹھے چل ہی نہیں سکتے، ان کے اندر اندرونی تضاد ہے۔ جس قوم نے دنیا میں پھیلنا ہے محبت اور اس سے تبلیغ سے، وہ لڑکے کس طرح فتح کر سکتی ہے دنیا کو؟ جہاں لڑکے مارے گی وہاں یہ تبلیغ اور محبت سب ختم۔ تو یہ اقبال کے اندر تضادات اتنے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ مودودی میں بھی تضادات ہیں، اقبال میں بھی تضادات ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی طرف سے آنے والے نور کا انکار کیا ہے، اور اپنے نور سے رستے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اور صرف اللہ ہے جس میں تضاد نہیں۔ اگر خدا کو چھوڑیں گے تو لازم ہے کہ تضادات کا شکار ہوں، بس یہ اس کی خودی ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر مجھے نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یعنی سارا قصور حقیقت منتظر کا رہ گیا ہے۔ میری جبین نیاز میں تو ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں، مگر حقیقت منتظر ہے کہ آتی نہیں۔ اور دوسری طرف ایک طرف یہ شعر کہ میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور دیکھیں فلسفہ یہ خالی پھونک کا بالکل بے جان بے حقیقت، ادھر شاعرانہ جوش آیا ہے، موج ماری گئی ہے تو آسمان سے ٹکراتی ہے اور کہتی ہے خدا کیا ہے، اور آ ہی نہیں رہا اور میرے سجدے تڑپ رہے ہیں۔ ادھر نفس اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کا ضمیر اٹھ کھڑا ہوتا ہے،
کہ ابھی شکل تو دیکھ، تو ہے کیا، دنیا کا بندہ، ہر وقت دنیا کی سوچوں میں مبتلا، من تو پرانا پاپی ہے، تو نمازی کا بننا ہے. تو یہ وہ تضادات ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اقبال کی شاعری میں، اس کے فلسفے میں بھرے پڑے ہیں تضادات، اور جماعت کے خلاف جو اس نے مسالک لیے ہیں، مسلک لیے ہیں، ان میں بھی تضادات ہیں. کہیں یہ کہہ دیتا ہے کہ غلام نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں، اور ساتھ ہی حضرت یوسف کی غلامی پہ بھی ناز کرتا ہے. یوسف کی تعریف بھی ہو رہی ہے. وہ تو مستقل تھرو آؤٹ سیاسی غلام تھے، نبی بننے کے باوجود غلام رہے. اور خدا کہتا ہے کہ ان کو طاقت نہیں تھی کہ بادشاہ کی مملکت میں اس کے منشا، اس کے قانون کے خلاف کوئی فیصلہ کریں. اپنے بھائی کے تک کو تو روک نہیں سکتے تھے. تو یہ تضادات ایسے ہیں کہ تعجب ہے کہ دنیا کو دکھائی کیوں نہیں دیتے. اور وہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے، خودداری، وہ خودی نہیں ہے، وہ عبادت کا ایک دوسرا نام ہے. غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکنا، اپنی ضرورتیں خدا کے سامنے پیش کرو. کر بیاں سب حاجتیں حاجت روا کے سامنے. خدا کے ہاں اتنے کامل جھک جاؤ کہ تمہاری انا مٹ جائے. وہ انانیت کے برعکس خودی ہے، کیونکہ اگر انا باقی ہے تو انسان خدا کے سامنے جھک ہی نہیں سکتا، اور انا کی خاطر غیروں کے سامنے جھکتا ہے ہمیشہ. عجیب تضاد ہے اس میں کہ اس کی جو انانیت ہے وہ چاہتی ہے کہ میں اس کی خدمت، اپنے نفس کی خدمت کرو، اور جہاں سے خدمت ملتی ہے اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. تو انانیت کا جب غیر اللہ سے تعلق پر قائم ہوتا ہے تو اپنی ذات میں اس میں ایک تضاد ہے. یہ جتنے ہمارے سیاستدان ہیں نفس کی بڑائی کی خاطر کر رہے ہیں سب کچھ، جتنے تاجر ہیں نفس کی بڑائی کی موٹا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، مگر اس کی خاطر ایک کتے کی بھی منت کرنی پڑے گی تو کریں گے، گدھے کو بھی باپ بنانا پڑے گا تو بنا لیں گے. بات انانیت سے چل رہی ہے، لیکن غیر اللہ کے سامنے جب انانیت آتی ہے تو اس قسم کے پیچدار مناظر دکھاتی ہے ہمیں کہ انا کا بندہ ہر دوسرے کا بندہ بن جاتا ہے. یہ شرک کا آغاز ہے، شرک کا سرچشمہ ہے. یہ وہ انانیت ہے جس کو خدا تعالیٰ رد فرماتا ہے. بس وہ جو خودداری کی انانیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی، وہ تو نفس کو مٹانے سے پیدا ہوتی ہے. تم نے حیا کرو دوسروں کے سامنے جھکنے سے، زبان نہیں کھولنی دوسروں کے سامنے. ایک کے سامنے سر جھکا دیا بس وہی بہت ہے، اور سر کامل جھکے گا تو دوسروں سے آزادی ہوگی. جہاں اپنی انا نے سر اٹھایا وہاں غیر اللہ کی غلامی لازماً اختیار کرنی پڑتی ہے. یہ ہے وہ بنیادی فلسفہ جو اسلام کا فلسفہ خودی ہے، اور اس کا اقبال کے فلسفے سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے. اور تیسری بات آپ نے حضرت مسلم موعود کے حوالے سے کیا کہی تھی؟ سیلف ریسپیکٹ. یہ اس کے تابع ہے جو دوسرا فلسفہ ہے. اپنی ضرورتوں کے وقت تم جھک جاتے ہو بے حیائی کی حد تک، لوگوں کی منتیں کرتے ہو. خدا کا خوف کرو، اپنی ذات کو قائم رکھو. خدا سے جھکنے سے میں نے نہیں کیا خدا کے سامنے. وہ جو میں نے دوسری بات کی ہے اس کی ایک شاخ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.